اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام فزت ورب الکعبہ۔ عزاداران مولا امیر کائنات، یہ جملہ وہ مشہور جملہ ہے جو مولا نے 19 رمضان المبارک کی صبح ادا کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس جملے کے ذیل میں اپنی معروضات آپ تک پہنچاؤں کہ اس جملے کے راز کیا ہیں اور اس جملے کے کیا کیا اثر و رموز ہیں۔ کہ بظاہر طور پہ اگر دیکھا جائے تو بڑا مختصر سا جملہ ہے یہ، فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ بظاہر طور پہ دیکھا جائے تو یہ جملہ اس ہستی کا ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے حیات کائنات بھی کم ہے، اور اگر اس جملے کو پھیلایا جائے تو ساتوں آسمان بھی اس جملے کی تاب نہیں لا سکتے اور اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طرح مولا کے کئی مختصر سے جملات ہیں جو بظاہر بہت ہی مختصر اور انتہائی مختصر جملات ہیں، جیسا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی یہ آج کی صبح کا جو جملہ مولا نے ادا کیا ہے، یہ در حقیقت توحید کی حیات کا نام ہے۔ مولا نے اپنی ساری زندگی جتنے بھی خطبے دیے ہیں وہ توحید پہ دیے ہیں۔ نہج البلاغہ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں یہ جملات موجود ہیں، اور تمام کے تمام خطبات اس اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر مولا کے اس جملے کو دیکھا جائے تو مولا نے نفس کی پہچان کو مقدمہ قرار دیا ہے رب کی پہچان کا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی معرفت رب کا آغاز معرفت نفس پر ہے، اور رب کی معرفت جب ہوگی تب انسان عبادت کرے گا۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے اپنے نفس کی معرفت ہو۔ تو مولا کے اس جملے میں دو وجود ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وجود رب اور ایک وجود نفس، اور یہ اس ہستی کی زبان سے جملے ادا ہوئے ہیں جو خود ان دونوں کے درمیان وسیلہ بنا ہوا ہے۔ اور رب کائنات نے اسی ہستی کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی ہستی کو اپنے عرفان کا ذریعہ بنایا ہے۔ بس مولا کے اس چھوٹے سے بظاہر جملے میں جو دو لفظوں پہ مشتمل ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بس مولا کے نزدیک وجود کی اصل نفس ہے، باقی جو وجود کے اطراف ہیں، گوشت پوست ہڈیاں، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ نفس کی مدد کے لیے ہیں، نفس کی مدد کرتے ہیں، ورنہ اصل جو ہے وہ نفس ہے۔ اور مولا نے یہ بظاہر کہا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے تو اپنے نفس کی پہچان حاصل کرے، اور عبادت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب رب کو پہچانا جائے۔ اور مولا نے یہ جو ضربت کے وقت جملہ کہا، یہ عبادت کے وقت ہے، سر سجدے میں ہے، اور یہ جملہ کہا جا رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ یعنی اگر علی کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو یہ دنیا جو آج توحید کا بول بالا کرتی ہے اور توحید کے قصیدے پڑھتی ہے اور وجود خدا پہ جو آج یقین ہے، وہ مولا کے اس جملے کی وجہ سے ہے، کہ جو مولا نے وہ 19 رمضان المبارک کی صبح جو جملہ ادا کیا، فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ علی کی ساری زندگی کامیابی ہے، لیکن کبھی علی نے اعلان نہیں کیا۔ ساری زندگی علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، لیکن کب اعلان کیا؟ جب مولا سے پوچھا جاتا ہے مولا کیا وجہ ہے کہ آپ نے پہلے زندگی میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا؟
تو میں کہوں گا کہ عجب نہیں کہ مولا کا یہی جواب ہو کہ جب میری شہادت کا قصہ مشہور ہوگا تو میری شہادت کے ساتھ ساتھ میرا سجدہ مشہور ہوگا، میری شہادت کے ساتھ ساتھ میرا سجدہ مشہور ہوگا، شہرت میرے سجدے کو بھی ملے گی، اور جب سجدے کو شہرت ملے گی تو علی کا عبد ہونا ثابت ہوگا، اور جب علی کا عبد ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کی معبودیت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ یعنی علی کی ساری زندگی اپنے آپ کو عبد ثابت کرنے میں گزری ہے۔ مولا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد اس معبود کی پہچان ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ میرا یہ سجدہ یہ میرے عبد ہونے کی علامت ہے، اور خالق کائنات نے اپنے آپ کو معبود ثابت نہیں کیا بلکہ ساری زندگی یعنی اس توحید کے لیے علی ابن ابی طالب نے ہر لمحہ اپنا خرچ کیا، صرف کس لیے؟ توحید کو بچانے کے لیے۔ میدان جنگ میں بڑھ چڑھ کے حملے کرتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اس لیے کہ جب مولا کی کرامات ظاہر ہوتی تھیں، جب مولا کے معجزات ظاہر ہوتے تھے، اب چونکہ معجزے اور کرامت میں فرق ہے، معجزہ چونکہ نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں تحدی ساتھ شامل ہوتی ہے، اور جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں، معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں ائمہ سے، ان میں تحدی، بس ایک یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں۔ نبوت میں معجزے کے ساتھ تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، جبکہ ائمہ علیہم السلام کے معجزات میں تحدی اور چیلنج نہیں ہوتا۔ لیکن ساری زندگی علی ابن ابی طالب نے صرف یہ ثابت کرنے پہ لگائی کہ میں عبد ہوں، میں عبد ہوں، اور کریم پروردگار انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا، تو میں اپنی گفتگو کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اب صحیح معنوں میں عرفان توحید عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وطرتہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔